ایک شخص کو وہ باپ بنا دیتا ہے، اور عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مرد جب باپ بنتا ہے اس کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں تم سے ہر ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم اگر باپ ہو تو تم سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم اگر بھائی ہو بہنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر تم بڑے ہو چھوٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے معلوم یہ پڑا کہ شمشاد باپ بننے کے بعد میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اب تک تم سے سوال کیا جاتا تمہاری زندگی کے تعلق سے، اب تک تم سے سوال کیا جاتا تمہاری بیوی کے حقوق کے تعلق سے، لیکن اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، حشر کے میدان میں حساب کتاب لمبا پڑ گیا ہے۔ اب بچے کی ہر سانس کا بھی تمہیں رب کی بارگاہ میں جواب دینا، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ پوچھا جائے گا بچہ میں نے عطا کیا، کہاں سے لا کر کے تو نے کھلایا، کس طرح سے تو نے پرورش کی ہے، کہاں سے لا کر کے تو نے پہنایا ہے، شریعت کا کتنا النگھن تو نے کیا ہے، اس بچے کو دین کی کتنی تعلیم تو نے دی ہے، علماء کی کتنی محبت سکھائی ہے، مصطفیٰ کا کتنا عشق تو نے دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر عشق مصطفیٰ ایک باپ ہونے کے ناطے تم نے اولاد کے کلیجے کے اندر اتار دیا تو یہی عشق ہوگا جو مصطفیٰ کی شفاعت کو حشر کے میدان میں تم پر واجب کرے، واجب کر دے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ لیکن حالات زمانہ دیکھیے، آج ہمارے یہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، خوشی میں پھولے نہ سماتے، پٹاخوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ڈی جے باجے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو جہاں پر بچوں کی پیدائش پر شیطان کی سنتوں کے ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، وہاں گھر کے اندر میدان جنگ بن جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا اس لیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کر کے، ان کی تعظیم و توقیر کر کے، ان کی خدمت کرنے کے بعد میں جنت کی حقدار ہو جائے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی کرے اور میرے ساتھ جہنم کی حقدار ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے۔ اس لیے تم کو شیطان کے پیچھے نہیں جانا ہے بلکہ مصطفیٰ کے فرمان کے پیچھے جانا ہے۔ ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب پرورش اچھی کی گئی ہے، وہ لوگ جب ان کے یہاں پر بچے پیدا ہوئے انہوں نے ناچ گانے نہیں کیے، ڈھول تاشے نہیں کیے، بلکہ جب معلوم پڑا گھر کے آنگن کے اندر بچے کی کلکاری گونجی ہے، فوراً رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں جھکانے کے بعد میں رب کا شکر ادا کیا ہے، تو ان بچوں نے کبھی خواجہ غریب نواز بن کر کے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو عام کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا غلام نبی نعیمی، مولانا غلام نبی نعیمی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت۔ جب والدین نے بیٹوں کی پیدائش پر اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے تو بچے نے بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ایک نظر میں لوگوں کو رب کے قریب کر دیا ہے۔ جب والدین نے رب کا شکر بچے کی ولادت پر ادا کیا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے امام محمد رضا خان نے ساری دنیا کے دشمنان اسلام کے دانت کٹے کر دیے ہیں اور زمانے کو پیغام دے دیا ہے، میں وہ بچہ ہوں جس کی پیدائش پر رب کا شکر ادا کیا گیا ہے تو رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب حضرت بہت اچھا۔ رب نے یہ طاقت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آؤ ذرا دیکھیں کس طرح سے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں بچہ سامنے سے جا رہا ہے، بچہ ہی تو ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسئلے پر بحث چل رہی تھی، مسئلے پر دیکھیے وہ بچے جن کی پیدائش پر رب کا شکر ادا کیا گیا، شیطان کو ناراض کیا گیا، وہ لوگوں نے رب کا کتنا قرب حاصل کیا۔ خواجہ غریب نواز اپنے ایک دوست کے ساتھ
بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلے پر بحث چل رہی ہے، اچانک ایک بچہ ہاتھ میں تیر کمان لیے ہوئے راستے سے گزرا۔ جی بچہ تیر کمان لیے ہوئے راستے سے گزرا، خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکل گیا، اے میرے دوست دیکھ رہے ہو یہ بچہ جو تیر کمان لے کر کے جا رہا ہے میری نظر دیکھ رہی ہے، ایک دن یہ دہلی کے تخت پر تختہ نشین ہوگا، تخت نشین ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، خواجہ کی زبان سے جملہ نکلا اور تاریخ نے دیکھا کہ وہی بچہ تھا کہ قطب الدین ایکبک کے انتقال کے بعد میں دہلی کے تخت کو سنبھالتا ہے اور دنیا اس کو شمس الدین التمش کہہ کر کے پکارتی۔ اور خواجہ غریب نواز کے مرید خاص سیدنا بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا مرید بنتا ہے، مرید بنتا ہے، اور یہ ایسا مرید بنتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی علیہ جو فرما دیتے تھے اس کے لیے پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شمس الدین التمش زمانے کے اندر وقار پاتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، بڑی محبت سے اپنے پیر کے ساتھ گھوم رہا تھا شمس الدین التمش، کہلے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اس آس پڑوس میں سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں، حکومت کے اہلکار چہار جانب سے پہرا دے رہے ہیں کہ شمس الدین التمش بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑ کر کے گھوم رہا ہے، سیر و سیاحت کر رہا ہے کہ اچانک ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہنے لگی شمس الدین التمش تم ہندوستان کے بادشاہ ہو، زمانے کو انصاف دلا دیتے ہو، جو بھی تمہارے دربار میں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے، میں بھی تمہارے دربار میں آ گئی ہوں، مجھ کو بھی انصاف چاہیے، مجھ کو بھی انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شمس الدین التمش نے کہا کہ تجھے کیا انصاف چاہیے؟ کہنے لگی کہ میرا نکاح کرا دیجئے۔ شمس الدین التمش نے کہا بڑی اچھی بات کیجیے، لیکن اس سے کہنے لگی سنو یہ جو پیر بنا گھوم رہا ہے، یہ جس کا ہاتھ تم نے پکڑا ہوا ہے، یہ جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اسی کا بچہ میری کوکھ کے اندر پل رہا ہے، لہٰذا میرا نکاح اس سے کرا دیجئے ورنہ میری عزت تار تار ہو جائے۔ جی 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 اللہ اکبر۔ اتنی بات سن کر کے سب ہکا بکا رہ گئے، شمس الدین التمش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی علیہ کوئی جواب نہ دے سکے اور دل ہی دل میں رونے لگے۔ عالم تصور میں خواجہ اجمیری کو پکارتے ہیں، اے ہند الولی خواجہ اجمیری، ساری دنیا کے پکارنے والوں کی پکار کو سنتے ہو، سب کی امداد کو پہنچتے ہو، آج تمہارا یہ مرید بھی اسمنجس میں پڑ گیا ہے، آؤ آنے کے بعد میں اپنے مرید کی امداد فرما دو۔ ابھی بختیار کاکی کی زبان سے جملے ادا ہو رہے تھے کہ شمس الدین التمش نے نظر کو اٹھا کر کے دیکھا تو سامنے سے خواجہ اجمیری تشریف لا رہے ہیں، خواجہ اجمیری تشریف لا رہے ہیں۔ شمس الدین التمش دوڑا، دوڑنے کے بعد میں خواجہ اجمیری کے ہاتھ کو چوم لیا، لیکن خواجہ اجمیری آگے بڑھے، بختیار کاکی کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کیوں بختیار کیوں پکارتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضور مسئلہ یہ درپیش آ گیا ہے، جلال آ گیا۔ آنے کے بعد میں خواجہ اجمیری نے اس عورت کے شکم کی جانب کو انگلی کیا ہے اور پکار کر کے کہتے ہیں اے بچے تو ہی بتلا کیوں خاموش ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ خواجہ اجمیری کی زبان سے جملہ نکلنا تھا کہ بچہ ماں کے شکم سے بولتا ہے۔ اے ہند الولی سنو، بختیار کاکی بالکل پاک دامن ہے، یہ میری ماں ایک فاحشہ عورت ہے جس نے بختیار کاکی کو بدنام کرنے کے لیے پیسہ لیا۔ بے شک اللہ اکبر۔ جب بچوں کی پرورش اس طرح سے کی جاتی ہے، بچوں کی پرورش اس طرح سے کی جاتی ہے تو زمانے کا نظام چلاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اچھی پرورش کا نتیجہ تھا کہ جب لوگ ایک عورت کو گھیرنے کے بعد میں اپنے مذہبی نعرے کو لگا رہے تھے
تھے، اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے، جو اس کے بدلے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہی تھی، اللہ کی عزت کی قسم وہ بچی تھی جس کی پیدائش پر اس کے والدین نے شکر ادا کیا۔